مبارکباد کے قابل ہیں۔ رات کے 1 بجے کے بعد کا وقت ہے، اگر کنورٹ کیا جائے گرمی کے موسم میں تو ٹھیک رات کے 3:30 بج رہے ہیں، اور اس موسم میں بیٹھنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ میں بار بار مبارکباد دوں گا آپ حضرات کو۔ فرش زمین پر بیٹھے ہیں اور زمین سے نمی پیدا ہو کر اوپر کی طرف آ رہی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کریم جو جس نیت کے ساتھ حاضر ہوا ہے، اللہ سب کی جائز تمناؤں کو، مرادوں کو، مقاصد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ دیکھ رہے ہیں آپ حضرات پنڈال کی کیا حالت ہے، اوپر سے ٹپک رہا ہے، نیچے سے سرد موسم ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ رب کریم جس بزرگ کے عرس میں ہماری آپ کی حاضری ہوئی ہے، کیا نام ہے دادا میاں؟ بہرحال جی بہرحال دادا میاں کہہ لوں، دادا میاں کے عرس میں ہماری آپ کی سب کی حاضری ہے ہو رہی ہے۔ اللہ اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور مولا اس جلسے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بعد عشاء سے اب تک جن ہمارے ائمہ حضرات نے، ہمارے شورا حضرات نے، خطبہ نے نعتیں پڑھی، منقبت آپ حضرات نے سنی، اللہ رسول کی باتیں سنی، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بھی تھوڑی دیر آپ حضرات کے درمیان حاضر ہوا ہوں، کوشش کروں گا۔ بیٹا اے بابو، بیٹا آرام سے بیٹھ جاؤ، گھسڑی مسڑی کر لو، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، سمجھ رہے ہیں دیہاتی بولی ہے نا، آپ چپک کے بیٹھ جاؤ آرام سے۔ 1 منٹ بیٹا ایسا مت کرو، سن لو تھوڑی دیر۔ یہ پیپلس آنے کے بچے ہیں، سب مضبوط بہت ہیں یار، ابھی تک ٹھنڈ میں بیٹھے ہیں، ہاں بڑے مضبوط ہیں اس علاقے کے لوگ، اچھی سماعت ہیں۔ جا رہے ہو بیٹے، جا رہے ہو، بیٹھ جاؤ۔ اچھا ایسے موسم میں 1 نمبر 2 نمبر کی حاجت بہت ہوتی ہے، تو اگر کوئی دقت بھی نہیں ہے، اگر کوئی جانا چاہے تو جا سکتے ہو بھائی، کب تک بیٹھو گے؟ بہرحال کچھ باتیں میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ بچے خاموش ہو جائیں، تھوڑی دیر بیٹھ لیں۔ ہم لوگ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ بزرگوں کے ماننے والے ہیں، بزرگوں سے پیار کرنے والے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قبر پجوا ہے، سمجھ رہے ہیں نا کون سی جماعت ہے وہ؟ قبر پجوا، قبروں میں رکھا کیا ہے؟ تو میں انہیں چیلنج کرتا ہوں، میں نے ہمیشہ، یہ اتنے سارے کیمرے لگ رہے ہیں، میں نے ہمیشہ چیلنج کیا ہے کہ جنہیں کچھ مزاروں میں دیکھنا ہے نا کہ قبروں میں ہے کیا، وہ میرے شہر امروہہ آ جاؤ، پتہ چل جائے گا۔ 750 سال کا زمانہ گزر گیا، آج تک امروہہ کا راجہ، امروہہ کا بادشاہ آرام فرما ہے، مگر 750 سال پہلے آپ نے فرمایا تھا اگر میری قبر پہ بچھو رہیں یا سانپ رہیں، قیامت آ جائے گی مگر کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ اب لوگوں میں سے نہ جانے کتنے بھائی ہوں گے جو امروہہ گئے ہوں گے، سید شرف الدین عرف شاہ ولایت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار میں، آج بھی حضرت کے دربار میں جانے کے بعد آپ بچوں کو اٹھا کر ہاتھ پہ رکھیں، ہمت نہیں ہے اس کی طاقت نہیں ہے کہ جو ڈنک مار دے۔ اچھا کچھ تو ہے جو 750 سال سے قبضہ جمائے بیٹھا ہے نا، کچھ تو ہے۔ میں ایک بات کہتا ہوں یار، ہمارے عقیدے میں بڑے بڑے ہیں، پیپلس آنے والوں، ارد گرد سے آنے والوں، جملہ میرا سنبھال کے رکھیں، آپ بڑا قیمتی جملہ دینے لگا ہوں۔ ہمارے عقیدے میں بڑے بڑے بزرگ ہیں نوجوانوں، تو ہمارے جو عقیدے کے بزرگ ہیں وہ 750 سال سے بچھو کے ٹنگ پہ تالا لگا کے رکھا ہے، کاٹتا نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے۔ یا تو تم چھوڑ کے ادھر آ جاؤ، یا تمہارے عقیدے میں کوئی ایسا ہو کہ تمہارے کی قبر پہ خالی مچھر نہ کاٹے، تو ہم سب چھوڑ کے تمہاری طرف آ جائیں۔ کیسا رہا بھائی فیصلہ؟ بھائی سیدھی بات ہے، میں سیدھی بات کرنے لگا ہوں۔ اللہ کا بڑا فضل ہے، شکیل احمد رضوی نے پورے ملک میں، بیرونی ملکوں میں، اور رب کا بڑا احسان ہے، بڑا چھوٹا سا مجمع 50,000 1 لاکھ کے مجمع میں نے بڑے چیلنج کیے یہ بات، اگر تمہارے کی کوئی ایسی قبر ہو
کہ جہاں خالی مچھر نہ کاٹتا ہو تو ہم سب چھوڑ دیں، تمہاری طرف آ جائیں یا پھر تم ہماری طرف آ جاؤ۔ فقیروں کی جھولی میں اب بھی ہے سب کچھ، ایک دیہاتی جملہ آئے گا سمجھیں آپ، فقیروں کی جھولی میں اب بھی ہے سب کچھ، مگر مانگنے کا چاہیے ان سے ڈھب کچھ۔ طریقہ چاہیے، اور اگر طریقہ سیکھنا ہے نا تو اہل سنت والجماعت کی جو ہمارے نوجوان ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے علماء ہیں، ان سے پوچھو کہ ہم جا کے دربار خواجہ غریب نواز میں کیسے مانگتے ہیں۔ توجہ آپ حضرات کی، ہم دربار اعلیٰ حضرت میں جاتے ہیں، حضور مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں، حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، تو ہم کس ادب سے مانگتے ہیں۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ میں صحیح بات کرنے لگا ہوں، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، اور خار سمجھنے والوں کو بھی پھول کا انعام دیا۔ آپ نے کس انداز سے اپنی چاہت کا پیغام دیا۔ مبارکباد کے قابل ہیں، کئی بچوں نے کہا کہ بھائی ہم بڑی دور سے آئے ہیں حضرت، آج میرا ارادہ کچھ اور تھا، ایک کلام پڑھنے کا، مگر جب فرمائش ہے ہمارے شاعر اہل سنت جناب طوطی نغمہ سرا جناب نواب رضا رام پوری نے، بھائی نے بھی فرمائش کی، تو میں نے ان کی فرمائش کو اگنور کر دیا تھا۔ وہ اس لیے کہ اسٹاف کا مسئلہ عمل، چلو جانے دو، آج میں کچھ اور پڑھ دیتا ہوں، فرمائش ہوتی ہے ہر جلسے میں، مگر جب یہ میری عوام میرے پیارے بچوں نے فرمائش کی ہے تو اب حق بنتا ہے کہ پڑھا جائے۔ خیر نواب بھائی کو، ہمارے سہیل صاحب کو اللہ ان کی عمروں میں بے پناہ برکت عطا فرمائے، اور ہمارے چینل والے بیچارے بیٹھے ہیں، یہ بڑی دور دور سے سفر کر کے آئے ہیں، اللہ ان کے کاروبار میں بھی ترقی عطا فرمائے۔ اب تو مسکرا کے بول دو سبحان اللہ، ابھی مزہ نہیں آیا۔ پیپلس آنے والوں، میرا بڑا پرانا جملہ ہے، ایسے مسکرا کے بولو جیسے داماد پہلی مرتبہ سسرال میں مسکرا کے بولتا ہے، بولو سبحان اللہ۔ ہاتھ نہ اٹھائیں یار، اندر دبا کے رکھو، سردی کا موسم ہے، چکر میں نہ پڑو، بس بول دیا کرو، بولو سبحان اللہ۔ داغ فرقت طیبہ، نہیں آواز بڑھیا ہے، جانے دو، ہم پڑھ دیں گے، اور سردی کا موسم میں جب مائک کیا کرے ہماری دب رہی ہے۔ داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا، داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا، کہ داغ فرقت مزمحل جاتا، ارے کاش گنبد خضرا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے جاتا۔ میں نے ہاتھ اٹھانے کو نہیں کہا، مگر بولنے کے لیے منع نہیں کیا ہے۔ توجہ ہے، جو مدینہ دیکھنا چاہتے ہیں، پیپلس آنے والوں سب کو نہیں بولنا ہے، تمہیں قسم ہے سب کو نہیں بولنا ہے، بس اسے بولنا ہے کہ جو مدینہ دیکھنا چاہتا ہے۔ پھر ذرا میرے ساتھ بول کے دکھائیں، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، پیار میں بولے، کاش گنبد خضرا دیکھنے مل جاتا، اور دم میرا نکل جاتا ان کے آستانے پر۔ کسی عام کا کلام نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کے بیٹے حضور تاج الشریعہ کا لکھا ہوا کلام ہے، ذرا سنیں محبت کے ساتھ، کہ دم میرا نکل جاتا ان کے آستانے پر، کہ دم میرا نکل جاتا ان کے آستانے پر، ان کے آستانے کی، ان کے آستانے کی، ارے خاک میں مل جاتا ان کے آستانے کی، ارے خاک
کاش گنبد دیکھنے کو مل جاتا. اب ایک شعر بڑا قیمتی شعر ہے, سنیں انشاءاللہ مزہ آئے گا. کہ موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے میں, کہ موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے میں, کہ موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے میں, اور موت سے گلے مل کر, موت سے گلے مل کر اور زندگی میں مل جاتا. موت سے مل کر زندگی میں مل جاتا. کاش گنبد خضرا, پچھلے والے بھی بولے کاش گنبد خضرا دیکھنے. اب ایک شعر سنیں آپ حضرات. ان کے در پہ اختر کی, ان کے در پہ اختر کے حسرت ہوئے پورے, کہ ان کے در پہ اختر کی حسرت ہوئی پورے, اور سائل در اقدس ارے کیسے منفعل جاتا. کاش نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت. پھر بولے کاش گنبد خضرا دیکھنے, اور بڑھاؤ آواز, والیوم اور بڑھاؤ ذرا ٹھنڈ میں. کاش گنبد خضرا دیکھنے مل جاتا. کاش گنبد خضرا, کون سے حسین کی بات چلی ہے, آؤ لوگوں اس حسین کی بات میں کرنے لگا ہوں جس حسین پہ پوری کائنات فدا ہے. ایک دن میرے کریم آقا تجارت کی غرض سے, تجارت کے لیے, توجہ ہے, تجارت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں, ایک میدان میں جاتے ہیں, وہاں سودا طے تاجر سے کرتے ہیں. تاجر سے سودا طے کرنے کے بعد مال طے کر لیا, میرے کریم آقا پہ رقم کم. توجہ ہے آپ کی, کون سے حسین کی بات کرنے لگا ہوں, مزہ آئے گا. میرے آقا بڑے سونے ہیں, کائنات میں میرے نبی جیسا کوئی دوسرا اللہ نے بنایا ہی نہیں, وہ شان والا میرا نبی ہے. اب توجہ سے جملے سنو. میرے کریم آقا جانے کائنات حسنین کے نانا تجارت کے لیے ایک جگہ تشریف لے جاتے ہیں, ایک میدان میں جاتے ہیں, ایک تاجر سے سودا طے کرتے ہیں. سودا طے کرنے کے بعد میرے آپ کے نبی نے جب کریم آقا نے سودا طے کر لیا, میرے آقا نے پیسہ نکال کے دیا, رقم کم ہے مال زیادہ ہے. توجہ ہے آپ کی, مال زیادہ ہے رقم کم ہے. پیسہ ذرا ادھر والے بولے پیسہ کم ہے مال زیادہ ہے. میں آپ کے علاقے میں آ جاؤں, آنے کے بعد بھئی کوئی مال ایسا پسند آ جائے کہ وہ قیمتی ہو, پیسہ میری جیب میں کم ہو, تو اب کیا ہوگا؟ توجہ آپ لوگوں کے لیے بتانے لگا ہوں. جس سے سودا طے کیا, جس کا مال ہے, وہ کیا کہے گا, کوئی نہ کوئی ضامن ہونا چاہیے, جسے عام بھاشا میں کہتے ہیں ضمانتی ہونا چاہیے. جو ہے آپ کی ضمانتی ہونا چاہیے. اب سنیں غور سے, میرے کریم آقا نے تاجر سے سودا طے کر لیا, مال زیادہ رقم کم. تاجر نے کہا پیسہ کم ہے, میرا مال زیادہ ہے. میرے آقا نے فرمایا فلا وقت میں میں تیری رقم لوٹا دوں گا, پیسہ واپس کر دوں گا. تاجر کہتا ہے میں آپ کو نہیں جانتا. یہ جملے بڑے قیمتی ہیں. تاجر کیا کہتا ہے, میں آپ کو
को नहीं जानता, मैं आपको नहीं पहचानता। आप कहाँ रहते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, मैं आपको नहीं जानता, मैं आपको नहीं पहचानता। मैं माल नहीं दे सकता जब तक जामिन ना होगा। या तो जामिन होना चाहिए, कोई जमानती होना चाहिए, मैं आपको माल दे दूंगा। मेरे आका ने दाएं बाएं देखा, आगे पीछे देखा, पीपलसाना के जिंदा दिल लोगों कोई नजर ना आया, कोई जामिन नजर ना आया, कोई जमानती नजर ना आया। जहां ये बात हो रही थी वहीं करीब में एक झोपड़ी है, उस झोपड़ी से झांक कर इन बातों को एक बूढ़ी औरत अपने कानों से सुन रही थी। मेरे आका के रुखे ज़ेबा पे नजर पड़ी, जाने कायनात के हसीन मुखड़े पे नजर पड़ी, दिल की दुनिया बदल गई, हालात बदल गए, कैफियत बदल गई। अंदर अंदर से कहती है चमक तुझे से बातें है सब पाने वाले, पढ़े मेरे साथ, चमक तुझे से बातें है सब पाने वाले, मेरा दिल पे चमका। ये शेर पूरा करना पड़ेगा। मेरा दिल पे चमका, पे चमकाने वाले। जैसे ही मेरे आका के रुखे ज़ेबा पे नजर पड़ी, जाने कायनात के हसीन चेहरे पे नजर पड़ी, तवज्जो तवज्जो इधर ख्याल करें, आका के चेहरे पे नजर पड़ी, जाने कायनात के रुखे ज़ेबा पे जैसे ही नजर पड़ी, दिल की दुनिया बदल गई, हालात बदल गए। ताजिर कहता है, इधर 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 देखे बाबू, ताजिर कहता है जमानती होना चाहिए, ताजिर कहता है जामिन होना चाहिए। आका ने दाएं बाएं देखा, आगे पीछे देखा, कोई नजर ना आया। अब इधर ख्याल करें आप, कोई नजर ना आया। अब ये ज़ईफा अपने मकान से ना, तवज्जो है आपको, ख्याल है आपका, अपने झोपड़ी से झांक कर आका के चेहरे को देख रही है। ताजिर ने क्या कहा था, ताजिर ने कहा था माल ऐसा नहीं दूंगा, जमानती होना चाहिए। अब मेरे आका ने जैसे दाएं बाएं देखा, कोई नजर ना आया। ये औरत घर से बाहर आई, ये औरत घर से बाहर आई, और घर से बाहर आने के बाद करीब आती है, आने के बाद कहती है माल दे दे, बड़ा मजा आएगा। ओ ताजिरे, इस हसीन को माल दे दे, जमानत मैं लेती हूँ। आवाज नहीं, डब्बे आपने करीब रख दी इसलिए आवाज मुकम्मल खुल नहीं रही है। ये आवाज ना, हाँ थोड़ा और पकड़ ले तो अच्छा रहेगा। बहरहाल सुने सुने, ठीक है ब्रो की। औरत कहती है जमानत मैं लेती हूँ। चलिए कोई बात नहीं, सुने मोहब्बत के साथ। अब देखो पॉइंट आप गौर से सुने। औरत क्या कहती है, ओ ताजिरे माल दे दे, जमानत मैं लेती हूँ। जमानत हो गई, जमानत हो गई। मेरे आका ने माल लिया, माल लेने के बाद अपना सफर शुरू किया। जब मेरे आका चले गए, एक एक जुमले पे गौर करें, आका चले गए, ये ताजिर औरत के करीब आया, आने के बाद कहता औरत जरा ये बता के जानती है। औरत से कहा ये बता क्या इस शख्स को तू जानती है, ये कहाँ का रहने वाला है। औरत बोली जानती तो मैं भी नहीं। ज़हन हाजिर है आपका। औरत बोली जानती तो मैं भी नहीं। तड़प गया, तड़प के बोला ओ पागल औरत, माल मेरा चला गया। तवज्जो है, माल मेरा चला गया। जब तू जानती नहीं पहचानती नहीं तो जमानत कैसी। और बात भी तो सही है भाई, जो जाने तो जमानत ले, जो जानता नहीं तो जमानत कैसी। ये बिगड़ गया ताजिर और बिगड़ के बोला ओ पागल, तूने जमानत ले ली, माल मेरा चला गया, ये जमानत कैसी तेरी, तब तू जानती नहीं। औरत बोली सुन सुन सुन, आज से पहले मैंने कभी ऐसा मुखड़े वाला नहीं देखा, ऐसा चेहरे वाला नहीं देखा। पहली मर्तबा इस हसीन पे नजर पड़ी, जब इसके चेहरे पे नजर पड़ी, इसके रुखे ज़ेबा पे नजर पड़ी, मेरी दिल की दुनिया बदल गई। तू कहता था ताजिर, तू कहता था जमानती होना
چاہیے، ضامن ہونا چاہیے۔ میں نے حسین پہلا دیکھا ہے، پھر میرا دل اندر سے بولا یہ گورا گورا چہرے والا جھوٹا ہو نہیں سکتا۔ توجہ ہے، یہ گورا گورا چہرے والا جھوٹا، ذرا بلند آواز سے بولے، جھوٹا ہو نہیں سکتا۔ تبھی تو میرا امام بریلی کی شان، قوم سے پٹھان، سنیت کی جان، علم کی چٹان، اپنے قلم کو اٹھاتے ہیں اور بڑے پیار میں لکھتے ہیں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، بلند آواز سے پڑھ لو، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، اور سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے۔ اس لیے بڑا شعر کہ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، بولے اندھے شیشوں میں چمکا، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، سب سے اولا وہ اعلیٰ۔ اب تو ایک بار ہاتھ اٹھا کے کہہ دو، اس لیے کہہ دو کہ ہے یار میرے نبی شان والا، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا، ایسے مارے ہاتھ، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے والا وہ والا ہمارا۔ عورت بولی او تاجر جانتی تو میں بھی نہیں۔ اچھے بتاؤ، گھور کے تو نہیں دیکھ رہے ہو؟ اچھا لگ رہا ہے؟ سچی بات ہے نا؟ سب سننا چاہتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں جلدی، کون کون نہیں چاہتا؟ ادھر ہی ہو، یہ ٹھنڈی لگ رہی ہے۔ ساری دنیا کو نیند آ گئی ہے، ان کا دیوانہ بیدار ہے۔ یار جاڑے میں آپ کے لیے پڑھنے لگا ہوں کہ ساری دنیا کو نیند آ گئی ہے، ان کا دیوانہ بیدار ہے، آپ ہی فیصلہ کیجئے کون جنت کا حقدار ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت عظمت مصطفیٰ حضرت علامہ مولانا شکیل احمد رضوی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اچھا دیکھو، ہمارے ٹائم پہ تو تم جانتے ہو ناظم کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ اب بیچارہ ناظم بھی کب تک بیٹھے گا یار؟ سب سے زیادہ محنت ناظم کی ہوتی ہے، جن سے شروع سے لے کے لاسٹ تک اللہ انہیں سلامت رکھ کے بیٹھ گئے، مگر آپ بیٹھے ہیں یہ بڑی بات ہے۔ اب غور سے سنیں، بات کیا تھی؟ مال میرا چلا گیا، ضمانت کیسی لے لی؟ کہنے لگی عورت حسین تو بہت دیکھے ہیں، مگر جب سے اس حسین پہ نظر پڑی ہے نا، اس کے جمال پر نظر پڑی ہے نا، اس کے حسن پر، کتنا سونا سا جملہ ہے یار، اس کے حسن پر جب سے نظر پڑی نا، دل کہتا ہے، دل کہتا ہے یہ جھوٹا، ذرا بول دے، ذرا بول دیں، جھوٹا ہو نہیں سکتا۔ وہ وقت آ گیا جس ٹائم کا میرے آقا نے وعدہ فرمایا، وہ وقت مکمل ہو گیا، جانے کائنات تشریف لے آئے۔ توجہ ہے، رسولوں کے امام تشریف لے آئے، میرے آقا تشریف لے آئے، باقی رقم لوٹا دی، باقی پیسہ لوٹا دیا، جو بچا تھا وہ واپس دے دیا۔ واپس دینے کے بعد میرے آقا اس جھونپڑی کی طرف دیکھتے ہیں، اب ذرا ایک بات بتاؤ، جانے کائنات نے، رسولوں کے امام نے، حسنین کے نانا نے جس جھونپڑی کی طرف اپنی خاص نظر ڈالی ہوگی، مرتبے کا عالم کیا ہو رہا ہوگا۔ واہ واہ واہ، آقا نے توجہ فرمائی، کہ آقا کے سامنے کہا تھا نا، توجہ ہے، میرے آقا ادھر کا بھی دیکھ رہے ہیں، ذہن حاضر ہے نا، ذہن حاضر ہے نا آپ کا؟ ہاں، لوگ کہتے ہیں دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں ہے،
ابے نادانوں، آپ کو معلوم نہیں ہے؟ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون۔ جب حضرت سلیمان کا لشکر آ رہا تھا تو چونٹیوں نے کیا کہا تھا؟ اپنی برادری کی چونٹیوں سے، جو ان کی ملکہ تھی، قرآن ہے یہ، چونٹیوں نے کہا او چونٹیوں، حضرت سلیمان اور ان کا لشکر آ رہا ہے، جلدی جلدی اپنے سوراخوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو بے شعوری میں، کیا کہا تھا؟ بے شعوری میں ان کا لشکر تمہیں رون نہ ڈالے، کچل نہ ڈالے۔ کتنی دور سے؟ 3 میل دور سے حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے۔ کس کی بات کو سن کے؟ بہت باریک سا پوائنٹ دے رہا ہوں نوجوانوں، بابو پیر پیچھے کرو، میں جانتا ہوں یہ پینٹ اتنی ٹائٹ ہوتی ہیں کہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے، خیر میں اس طرف جانا نہیں چاہ رہا، جانے دیجیے، ہو گیا۔ سنیں کتنی میل دور، میں آپ کو بڑی پیار کی باتیں دے رہا ہوں، اپنے نبی کی نہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات کرنے لگا ہوں۔ 3 میل کی دور، 3 میل دور، حالانکہ کلومیٹر سے زیادہ ہوتا ہے مگر چلو 3 کلومیٹر سمجھ۔ پیپلس آنے والوں، چوٹی کو اٹھاؤ، کان میں رکھ لو، کان میں یہ رکھ لو، کان میں، جب وہ بولے گی اس کی آواز سنائی آئے گی کیا؟ نہیں نا؟ اب پاور بتانے لگا ہوں، غور سے سنیں۔ چونٹی نے کہا اپنی برادری کی چونٹیوں سے، او چونٹیوں سوراخوں میں گھس جاؤ، اپنے بلوں میں چلی جاؤ، حضرت سلیمان اور ان کا لشکر آ رہا ہے۔ توجہ ادھر خیال کریں، کہیں ایسا نہ ہو بے شعوری میں حضرت سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں کچل نہ ڈالے۔ 3 میل دور سے حضرت سلیمان نے چونٹی کی آواز کو سنا، سبحان اللہ، چونٹی کی آواز کو سنا، اور چونٹی کی آواز کو سن کے حضرت سلیمان مسکرائے، اور مسکرا کے بڑے پیار میں فرمایا، او چونٹی جو نبی ہو، جو نبی ہو اور اسے خبر نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، کیا کہا؟ جو نبی ہو اور پھر اسے خبر نہ ہو۔ حضرت سلیمان مسکرائے 3 میل دور۔ اب ذرا ایک بات بتاؤ، حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت ملی میرے آپ کے نبی کا صدقہ، جب حضرت سلیمان 3 میل کی دوری سے چونٹی کی آواز کو سن سکتے ہیں تو پھر رسولوں کا امام مدینے سے ہم غلاموں کی آواز کو کیوں نہیں سن سکتے؟ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذہن حاضر آپ کا؟ ہاں پھر آؤں گا اسی پہ، کوہ طور، کوہ طور کے پہاڑ پہ، توجہ ہے، کہاں ہے یہ کوہ طور؟ کہاں ہے؟ مصر میں۔ کہاں ہے؟ مصر میں۔ رب سے کلام کر رہے ہیں، رب سے باتیں کر رہے ہیں، ایک دن ضد کر بیٹھے، مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھے، رب ارینی، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، مولا میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ رب نے فرمایا نا موسیٰ، آنکھوں میں تجلی نہیں ہے، توجہ، آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ موسیٰ تم ہمارے جلوے دیکھ سکو۔ سبحان اللہ، ضد کرتے ہیں۔ رب نے سوئی کے نوک کی 70ویں حصے کی جھلک کو کوہ طور کے پہاڑ پر ڈالا، اور پہاڑ پر ڈالا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے زمین پہ تشریف لے آئے، پورا پہاڑ خاک بن گیا، جل گیا۔ مگر میں یہ آپ کو بتانا نہیں، میرا مقصد کیا، رب کی تجلی کا اتنا دیدار کیا، بے ہوش ہو گئے، زمین پہ تشریف لے آئے۔ اب غور سے سنیں جملہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں جب سے میں نے اپنے رب کی تجلی کا دیدار کیا، 3 میل دور سے کالے رنگ کے پہاڑ پر کالی رات میں کالی چونٹی کو اپنی نظروں سے دیکھ لیتے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ کتنی دوری ہے؟ 3 میل کی دوری، کالے رنگ کا پہاڑ، کالی رات، کالی چونٹی میں اپنی نظروں سے دیکھ لیتا ہوں۔ اب ذرا یہ بتاؤ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اگر نبوت ملی میرے آپ کے نبی کا صدقہ، تو پھر یہ بتاؤ کہ میرے آپ کے نبی کے دیکھنے کا عالم کیا ہوگا؟
اب میرے آقا نے رقم لوٹا دی، بات یہی تھی نا، رقم لوٹا دی، پیسہ لوٹانے کے بعد میرے کریم آقا جھونپڑی پہ نظر کرم ڈالتے ہیں، ادھر جاتے ہیں، جانے کے بعد وہ عورت باہر آتی ہے، میرے آقا نے فرمایا او عورت ذرا یہ بتا کیا تو مجھے جانتی ہے؟ توجہ ہے آپ کی، کیا تو مجھے جانتی ہے؟ عورت نے کہا جی میں آپ کو نہیں جانتی۔ میرے آقا نے فرمایا پھر ضمانت کیسی؟ بات یہی ہے نا، پھر ضمانت کیسی؟ بڑے لاٹ کے جملے نوجوانوں، پھر ضمانت کیسی؟ عورت کہتی ہے حسین تو بہت دیکھے ہیں مگر اتنا سونا پہلی بار دیکھا ہے۔ جب نظر پہلی پڑی دل نے گواہی دی، اندر سے دل نے فیصلہ کر لیا یہ سونا سونا چہرے والا یہ جھوٹا ہو نہیں سکتا۔ تو میرے آقا کے لبوں پہ مسکراہٹ، میرے آقا نے فرمایا، توجہ ہے، میرے آقا نے فرمایا جب چہرہ جھوٹوں والا نہیں ہے تو پھر بات بھی جھوٹی ہو نہیں سکتی۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ نے مجھے اپنا آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، کلمہ پڑھ لے کامیاب ہو جائے، جو ہے کلمہ پڑھ لے کامیاب ہو جائے گی۔ میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتی یا رسول اللہ کلمہ پڑھا دیجئے۔ میرے آقا نے پڑھایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ یہ تاجر دیکھنے لگا، تاجر بولا یا رسول اللہ بس بس دیر بہت ہو گئی، آقا ہاتھ بڑھا دیجئے، کلمہ پڑھا دیجئے، اپنا بنا لیجئے۔ میرے آقا نے پڑھایا پڑھ تو بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ جن کو کوئی پوچھتا نہ تھا وہ بلا جواب ہو گئے، کہ جن کو کوئی پوچھتا نہ تھا، چچا سارے ختم ہو جائیں گے، بہت دیا ہے اللہ کروڑ پتی بنا۔ آمین۔ چچا جب سے شروع سے بیٹھے دے ہی رہے، اللہ کروڑ پتی بنائے۔ یار تمہیں آمین کہنے میں کیا پریشانی، اگر بن جائیں گے تو اچھا تم بھی اگر یہ نیک کام کرو گے تمہارے لیے بھی دعا ہوگی، ذرا بولے سبحان اللہ۔ سبحان۔ یہ سب کچھ اس لیے تاکہ آپ کے لبوں پہ مسکراہٹ آ جائے۔ رات کے 2 بجنے اور 1 بجے کے 12 بجے کے بعد نا مقرر کے 2 کام ہوتے ہیں۔ کتنے؟ 2۔ ہاں 2 کام، مجمع جگانا اور تقریر سننا۔ 2 ہو گئے نہیں ہو گئے؟ ہاں نہیں تو 2 بجے کے بعد 1 بجے کے بعد کیا ہوتا؟ منہ بڑا، آنکھیں چھوٹی، ہوتا نہیں ہوتا ہے منہ بڑا، مگر اللہ کا فضل ہے رات کے 2 بجنے کے قریب ہے مگر منہ بڑا کسی کا نہیں ہے، آنکھیں سب کی بڑی۔ کیا پڑھنے لگا تھا؟ جن کو کوئی پوچھتا نہ تھا وہ بلا جواب ہو گئے، کہ جن کو کوئی پوچھتا نہ تھا وہ بلا جواب ہو گئے۔ مصطفیٰ کے پاؤں چوم کے ذرے آفتاب ہو گئے۔ اور میں بیان کروں تو کیا کروں اپنے مصطفیٰ کی شان کو، جس طرف سے مصطفیٰ گئے، جس طرف سے مصطفیٰ گئے کانٹے بھی گلاب ہو گئے۔ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب بات چلی ہے عرس کی، میں موضوع سے ہٹوں گا نہیں، بات یہی ہوگی، سنیں غور سے۔ ابھی آقا کے حسن کی بات جا رہے ہو کیا لوڈو؟ جا تو نہیں رہے؟ بیٹھ جاؤ بیٹے، بیٹھ جاؤ، بہت اچھے بچے ہیں،